اپنے آپ کو بچاؤ، اور حسین اسی چیز کو بچانے کے لیے کربلا میں پہنچے تھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ نانا کے دین کے اندر فاسق و فاجر لوگ شامل ہو جائیں جو اپنی منشا کے مطابق دین کو بنانا چاہیں۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں، میں گفتگو آپ کے گوش گزار کروں تو اجازت چاہتا ہوں پھر۔ امام حسین چاہتے تو پہلی مرتبہ سر کٹا کے فارغ ہو جاتے۔ سنو اب باتیں اور اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسین نے سر کٹایا تو آخر میں حسین چاہتے تو حر سے پہلے سر کٹاتے اور فارغ، لیکن نہیں۔ اگر امام حسین پہلے سر کٹا دیتے شہید تو ہوتے، سید الصابرین نہ ہوتے، پھر تو لاشیں اٹھا اٹھا کے واپس لا رہے ہیں۔ ہر لاش پہ دوڑتے ہیں کہ سر پہلے زمین پہ گرتا ہے یا حسین پہلے جا کے پکڑتا ہے۔ امام حسین، اب یہ جنگ لمبی کتنی ہے، یہ مختصر ہے۔ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے اور حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی ہے۔ بھائی اتنی لمبی جنگ ہے۔ اب اتنی لمبی جنگ کو میں آپ کے سامنے مختصر سے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بیچ میں، اور ان میں کون کون سے فوجی شامل ہیں۔ آج کل کی جو فوج، جو یزیدیوں کی فوج تھی، اس کے اندر جوان، ینگ، تلواریں تیز، اور امام حسین میں کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، اس طرح کے لوگ بیچ میں شامل کہ عمریں بھی ان کی برابر نہیں ہیں، لیکن دیکھو یہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ وہاں کرب و بلا میں پہنچے تو وہ تو لینے کے لیے گئے تھے کہ انہیں سلطنت مل جائے۔ میں نے کہا نہیں، سلطنت اگر چاہتے تو وہ کہیں کمپرومائز رستے میں ہی کر لیتے، لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور ہے، یہ نور کی اولاد ہے۔ جس طرح نبی آیا تو دنیا کو پتا چل گیا کہ اچھا اور برا کیا ہے، پھر سے جو ہے وہ چھایا پڑنے لگی، اندھیرا چھانے لگا، تو حسین نے پھر خون دے کے بتلایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اب حسین کے چاہنے والے تو نظر آئیں گے، حسین غلام حسین تو ملے گا، غلام یزید کوئی نہیں ملے گا کہ فخریہ طور پہ کہ جی میں یزید میرا پڑ لگتا تھا، وہ کوئی نہیں بولے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کے وقت سب لوگوں سے پہلے بولتے ہیں، سنو میرے ساتھ صرف گردن کٹے گی، یہ یاد رکھو، پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، میں اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں۔ امام حسین نے جب خیمے میں سب کو بلایا اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں، سب کے سب لوگ تم چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر آپ نے اپنا سر جھکا کے رکھا، مگر سر جب جو اٹھایا ابھی کوئی بھی لوگ نہیں گئے، کوئی ایک آدمی بھی وہاں سے نہیں اٹھا۔ امام حسین کہنے لگے کہ تم لوگ ڈر رہے ہو شاید کہ باہر والے کیا کہیں گے کہ حسین کے چاہنے والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں تمہیں ایک ایک بچہ دیتا ہوں، میرے کسی بچے کو لے کے نکل جاؤ، دو دو تین تین چار چار گروپ بن کے، کہنا کہ حسین نے کوئی کام کہا۔ پھر دیکھا کہ سب کے سب بیٹھے۔ امام حسین نے پھر شمع کو گل کر دیا، کہنے لگے شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے چہروں کو دیکھ لوں گا، میں شمع گل کرتا ہوں، تم اندھیرے میں نکل جاؤ۔ آپ نے شمع کو گل کیا، تھوڑی دیر گزری، شمع کو پھر جلایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ابھی بھی سب لوگ بیٹھے۔ امام حسین سے ایک انصاری کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے نواسائے مصطفیٰ، ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے بجھتے ساری چلے جاتے، ہم اس شمع کے پروانے نہیں، ہم تو اس نور کے پروانے ہیں جو تیرے اندر محمد مصطفیٰ کا جل رہا ہے، ہم اس نور کے پروانے ہیں، ہم تمہارا ساتھ ہی دیں گے۔ رات وہاں سے جب آپ نے یقین لے لیا، سب سے اتقان ہوا تو آگے بڑھے۔ اب آپ نے خیموں میں اعلان کر دیا اپنی بیبیوں کے خیموں میں جب جانے لگے، بہن کے خیمے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو سمجھا رہی ہے، بیٹو کل جب ماما پہ مشکل وقت آئے گا نا، ماموں پہ، تو ماموں کا ساتھ دینا۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ اپنے ماموں کے ساتھ اس لیے جاتے ہیں کہ سیر کرنے کے لیے چلیں گے، مگر یہ میری بہن اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہی ہے؟ سب بیوییں یوں ہی اپنے بیٹوں کو اور سب کو سمجھا رہی ہیں کہ کل بڑا مشکل وقت۔ رات جب گزاری گئی تو صبح ہوئی۔ صبح آپ واقعات تو سب جانتے ہو نا
کہ کس طریقے سے جان جو ہے وہ نچھاور کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں آگے، ہر ایک کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ لاد کے لاتے ہیں خیمے کے پاس۔ آواز آتی ہے حسین ایک اور شہید ہو گیا، آ کے پکڑ لو۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور اسے واپس لے کے جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ امام حسین خود چلنے لگے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چلنے لگے تو تصور ذرا کرو کہ کیا عالم ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فرما ہے اور آپ کے ایک ران پر آپ کا بیٹا بیٹھا ہے اور ایک ران پر امام حسین ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے، اب آپ یہ بتلائیے کہ پہلے کسے لے کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا چلا گیا تو صرف میں روؤں گا، اگر حسین چلا گیا ابھی سے تو میری بیٹی روئے گی، میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جبرائیل سے کہنے لگے کہ رب سے کہو کہ میرا بیٹا حسین سے پہلے لے لے، کیونکہ میں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یزید کا خطبہ پڑھنے والوں، جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہوں گے بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے کہ نہیں آئے؟ مجھے بتا کہ مدینے میں حضور کو خبر ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ آج تم خطبہ پڑھتے ہو یزید کا اپنے خطبوں کے اندر اور میلاد کو بدعت کہتے ہو۔ یہ مجھے اتنا تو بتا دو کہ امام حسین کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو خیموں میں شور برپا ہو گیا۔ بیوییں خیمے کے پردے اٹھا اٹھا کے دیکھتی۔ حضور جب اپنی زوجہ محترمہ امام حسین اپنی بیوی کے خیمے کے قریب سے گزرنے لگے تو اندر سے آواز آئی ذرا رک جائیے۔ حضرت امام حسین رک گئے تو بی بی نے اندر بلایا، تو آپ جب پہنچے تو بی بی کہتی ہے آپ تو جا رہے ہو، اب یہ بیٹا چپ نہیں کر رہا، اسے تھوڑا سا پانی تو پلا دیجئے۔ کہا میں نے لوگوں سے پانی طلب نہیں کیا، اب میں اس کے لیے پانی طلب کروں تو لوگ سمجھیں گے شاید توبہ کرنا ہم سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ نہیں، اتمام حجت کے لیے طلب کر لیجئے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے بچے ہیں نا، کسی کا 6 ماہ کا بچہ ہو تو بتانا وہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 6 ماہ کے بچے کو اگر 2 انگلیاں تر کر کے منہ میں دے دی جائیں تو اس کے لیے انف کافی ہیں اس کے لیے۔ علی اصغر کو کتنا پانی چاہیے ہوگا؟ 2 قطرے 2 انگلیاں تر کر کے اس کے منہ میں ڈال دی جائے۔ یزیدی ظالموں کے پاس 2 پانی کے قطرے دینے کے لیے بھی نہیں تھے، لیکن امام حسین کے دماغ میں کچھ آیا، بچے کو اٹھایا، اٹھا کے چل دیے۔ مقتل میں جب پہنچے تو آپ جانتے ہو کہ اس وقت میں جنگ کیسے ہوتی تھی، تیروں اور تلواروں سے جنگ ہوتی تھی۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی کہ تم تیر کو چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے کچھ لوگ آپ دیدہ ہو جائیں اور بچے کو دیکھ کر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ تیر جب چلا تو جانتے ہو کہ کتنا بڑا تیر چلا، اتنا وزن بچے کا نہیں تھا جتنا وزن تیر کا تھا۔ وہ تیر اس بچے کے وزن سے بھاری تھا، یہاں سے لگا کراس کرتا ہوا اس کان کے نیچے سے گزر گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضور تو کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا، یہ محبت کا صلہ دے رہے ہو، یہ محبت کر رہے ہو۔ امام حسین جنہوں نے علی اکبر کا لاشا تو اٹھا لیا تھا، عباس کے لاشے کو اٹھا لیا تھا، حر کے لاشے کو اٹھا لیا تھا، وہ ان جوانوں کے لاشے تو اٹھا لائے تھے۔ علی اصغر جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، اب اس کا وزن اٹھایا نہیں جا رہا، 2 قدم آگے چلتے ہیں تو پلٹ کے 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا لاشا اب ہاتھوں پہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ اور بڑی بات ہے ہر ایک کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا، مگر علی اصغر کو خیمے تک نہیں پہنچایا، اپنی بیگم کے خیمے تک نہیں پہنچایا۔ ذوالفقار حیدری نکالی، آپ کے پاس اپنے ابا کی تلوار تھی، جس تلوار سے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا، جس تلوار کو پکڑ کے مولا علی نے دروازہ اکھیڑ دیا تھا، تلوار نکالی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت منہ کیا ہو، ابا دیکھو تلواروں کو پکڑ کے دروازے اکھیڑ لینا آسان ہے، اپنے بیٹے کی قبر کو قبر بنانا تلواروں سے ابا بڑا مشکل ہے۔ آج دیکھ میں خیبر کا قلعہ تو نہیں اکھیڑا، لیکن میں اپنے بیٹے کی لاش کو دفنانے کے لیے میں قبر اکھیڑنے لگا ہوں۔ قبر بنانے لگے تو قبر بنانا کوئی ریت میں مشکل ہے؟ کربلا کی زمین ریتلی ہے۔ اپنے ابا کی قبر، اپنے ابا کی تلوار کو پکڑا اور ابا کی جان جو ہے اس کی قبر بنانے لگے۔
اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ریت کتنی گرم ہوتی، اور وہ بھی کرب و بلا کی کہ جب سورج پڑے تو دوپہر کے وقت ریت کتنی گرم تھی. تھوڑی سی ریت کو ہٹایا اور ہٹا کے اپنے بیٹے کی لاش کو وہاں دفنا دیا.